أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر آیت نمبر 15 تا 18 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے انسانوں کو خطاب فرما رہا ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو. چاہے کتنا بڑا بادشاہ ہے، بڑا دولت مند انسان ہے، اربوں کی جائیداد کا مالک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے سامنے فقیر کی حیثیت سے ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ذات ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں. وہ ستودہ صفات ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اسے کوئی ضرورت نہیں. ان یشأ یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک قوم کو ختم کر کے دوسری قوم کو لے آئے. ولا تزر وازرة وزر اخرى، جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ اٹھانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ. اس روز یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی اور بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے خود کوشش کرے، دوسرا اس کے کوئی کام نہیں آئے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف انہیں لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر حال میں اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر رہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ کے غضب سے ڈرتے رہنا، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، چاہے رات کی تاریکی ہو اور یہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ اسے دیکھ رہا ہو. دن کا اجالا، ہر حال میں اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ مجھے جو ہے قیامت کے دن جو ہے اپنے عذاب میں پکڑ لے گا. اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں. ومن تزکیٰ فإنما یتزکیٰ لنفسہ، اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا. وإلی اللہ المصیر، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. جتنا بھی کوئی اس دنیا میں زندہ رہ لے، 50 سال 60 سال 100 سال، آخر کار اسے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. فردن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے.
اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، فرصت کے لمحات کا، صحت کے لمحات کا، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، مقصد حیات جو اسے سونپا گیا تھا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کو نیکی کا آرڈر کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ سے دعا درہ ہمیں یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔